لو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ قرآن پاک کی یہ تلاوت جو ابھی آپ نے سنی، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یقیناً اہل ایمان پر بڑا احسان فرمایا جب ایک رسول انہی میں سے ان کے اندر اٹھایا جو ان پر اس کی آیات پڑھ کر سناتا ہے، ان کا تزکیہ کرتا ہے، انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، اور اس سے پہلے یقیناً وہ کھلی گمراہی میں مبتلا تھے۔ تو گویا اس آیت کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں آمد انسانیت پر اللہ تعالیٰ کا ایک احسان عظیم ہے۔ آپ کی آمد اللہ کا انعام اور احسان اس لیے بھی ہے کہ آپ نے انسانیت کو ایک پرامن معاشرہ عطا کیا، اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لائے۔ یہ سب کچھ 23 سال کے عرصے میں ہوا۔ تو آج ہم اس پروگرام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مختصر سا جائزہ لیتے ہیں کہ آپ نے اتنے مختصر عرصے میں کس طرح اللہ کے پیغام کو بندوں تک پہنچایا اور انسانیت کے سامنے ایک بہترین نمونہ پیش کیا۔ یہ سب کچھ کیسے ہوا؟ آئیے مختصراً دیکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف حاصل کرتے ہیں۔ آپ کا نام محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف ہے۔ آپ کا سلسلہ نسب حضرت اسماعیل علیہ السلام سے حضرت ابراہیم علیہ السلام تک جاتا ہے۔ آپ بہترین انسانوں میں اٹھائے گئے۔ اپنے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیا، پھر مجھے بہترین انسانوں میں اٹھایا۔ آپ حسب نسب کے اعتبار سے بہترین قوم سے تعلق رکھتے تھے۔ آپ کا قبیلہ اور خاندان بھی اپنی شرافت کے اعتبار سے اہل عرب میں بہترین مانا جاتا تھا۔ 570 عیسوی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ میں پیدا ہوئے اور 632 عیسوی میں آپ مدینہ المنورہ میں وفات پا گئے۔ آپ کی ولادت عام الفیل میں ہوئی۔ ہاتھیوں کا واقعہ عربوں کی تاریخ میں ایک مشہور واقعہ تھا۔ وہ سال ان کی تاریخ میں ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے، اور جس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اہل مکہ کی غائبانہ طور پر مدد کی، اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک طرف تو آمد کی تاریخ متعین ہو گئی، کیونکہ وہ واقعہ سب کے ہاں مشہور تھا، ایک تاریخ کا آغاز ہو گیا، اور دوسری طرف عربوں کی اہمیت باقی دنیا والوں کی نظر میں اہم ثابت ہوئی۔ پیدائش سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد کا انتقال ہو گیا تھا۔ آپ ابھی 7 سال کی عمر کو نہیں پہنچے تھے کہ آپ کی والدہ آمنہ کا بھی انتقال ہو گیا۔ عرب کی قدیم روایات کے مطابق ایک صحرائی خاتون حلیمہ سعدیہ نے آپ کی پرورش کی۔ والد کی غیر موجودگی میں آپ کے دادا نے آپ کو گود لیا، آپ کی تعلیم و تربیت کا اہتمام کیا، اور جب دادا کا بھی انتقال ہو گیا تو آپ کے چچا ابو طالب نے آپ کو اپنی کفالت میں لے لیا۔ ابو طالب تاجر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ مل کر تجارت کا کام بھی کیا۔ 12 سال کی عمر میں پہلا تجارتی سفر کیا۔ 25 سال کی عمر میں مکہ کی ایک معزز خاتون حضرت خدیجہ کے سامان کے ساتھ آپ نے ایک اور تجارتی سفر کیا، اور اس کے بعد
ان خاتون نے آپ کو نکاح کا پیغام بھیجا جو آپ نے قبول کیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ سے نکاح سے پہلے 2 مرتبہ بیوہ ہو چکی تھیں، مکہ کی نہایت معزز خاتون تھیں، ان کی اسلام سے پہلے بھی عزت مانی ہوئی تھی، لیکن اسلام کے بعد بھی ان کی قربانیوں کے صلے میں ان کا مقام اتنا بلند ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے خود ان کو جبریل علیہ السلام کے ذریعے سلام بھیجا۔ جب تک حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا زندہ رہیں آپ نے کوئی دوسرا نکاح نہیں کیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ہر مشکل وقت میں آپ کا ساتھ دیا۔ زندگی کا 40واں سال جب ختم ہوا تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے نبوت سے سرفراز کیا۔ ایک روایت کے مطابق آپ کو 8 ربیع الاول کو نبوت ملی تھی، یعنی 41 عام الفیل کو، یعنی عام الفیل کے واقعے کے 41ویں سال میں آپ کو نبوت ملی۔ غار حرا میں فرشتہ آپ کے پاس آیا، جہاں آپ تنہائی کی تلاش میں کائنات میں غور و فکر کے لیے تشریف لے جایا کرتے اور کئی راتوں تک وہیں پر قیام فرماتے۔ لیکن جب فرشتہ آپ کے پاس آیا اور اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، اس آیت سے وحی کا آغاز ہو گیا، تو آپ نے اس کے بعد غار حرا جانا چھوڑ دیا اور لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچانا شروع کر دیا۔ ابتدا میں آپ نے انفرادی طور پر ایک ایک شخص کو اللہ کی طرف بلایا، لیکن اس کے بعد تقریباً 3 سال کے بعد آپ نے لوگوں کے مجموع میں بھی اللہ کا پیغام پہنچانا شروع کیا۔ آپ کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ آپ لوگوں کو قرآن پاک کی کچھ آیات سنایا کرتے تھے اور اس کے ساتھ ہی اللہ کی طرف بلاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کا جو کلام بھی بذریعہ وحی نازل ہوتا، آپ اس کو یاد کر لیتے، جبریل علیہ السلام کو سناتے، اور پھر اس کے بعد کاتبین وحی میں سے کسی کو بلا کر اس کلام کو لکھوا دیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کے کلام کے اس طریقے سے محفوظ کیے جانے کا یہ سلسلہ کچھ اس طرح جاری رہا کہ سفر و حضر میں ہر وقت آپ کے ساتھ کوئی نہ کوئی کاتب موجود ہوتا تھا، حتیٰ کہ ہجرت کے پرخطر سفر میں بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جہاں سامان سفر میں اور چیزیں رکھیں، وہاں کاغذ اور قلم بھی رکھا کہ جس سے وحی کو لکھنے کی اگر ضرورت پیش آئے تو اسے لکھا جا سکے۔ کتابت کے علاوہ قرآن پاک کو صحابہ کرام زبانی بھی یاد کر لیا کرتے تھے اور اپنی نمازوں میں پڑھا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو بہت پیار اور محبت کے ساتھ اللہ کا پیغام پہنچاتے۔ عموماً آپ اس کے لیے کہتے تھے ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو لا الہ الا اللہ پڑھ لو، تم فلاح پا جاؤ گے، کامیاب ہو جاؤ گے۔ جو جو آپ کا پیغام پھیلتا جا رہا تھا تو آپ کی مخالفت میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ آپ کی مخالفت کی وجہ کیا تھی؟ بنیادی وجہ آپ کا لوگوں کو شرک سے روکنا تھا۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اہل عرب کے ہاں مکہ کو ایک مرکزی مقام حاصل تھا، اور مکہ میں بھی خانہ کعبہ کو بہت اہمیت حاصل تھی، اور اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ اطراف کے تمام قبائل کے بت خانہ کعبہ کے اندر رکھے ہوئے تھے۔ لوگ جب اللہ کے گھر کے طواف کے لیے آتے تو بتوں کے نام پر بھی نظر نیاز دیتے۔ علاوہ ازیں مکہ میں لوگوں کی کثرت سے آمد کی وجہ سے اہل مکہ کو بہت سے معاشی فوائد بھی حاصل تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بتوں کی عبادت سے روکا تو اس سے لوگوں کو ایک طرف یہ پریشانی تھی کہ آپ ہمیں ہمارے آباء و اجداد کے دین سے روک رہے ہیں، اور دوسری طرف ان کو خوف یہ تھا کہ ہر طرف لوگ زیادہ سے زیادہ ان بتوں کی پوجا کے لیے یہاں پر آتے ہیں تو ان کی آمد میں کمی ہو جائے گی اگر آپ ہمیں اس دین کو یا ان بتوں کی پوجا کو چھوڑنے کا حکم دیں گے اور ہم آپ کی بات مان لیں گے۔ بہرحال مکہ والوں کے چونکہ مفادات پہ زد پڑ رہی تھی، اس لیے انہوں نے آپ کی مخالفت بہت شدید کر دی۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ لوگوں نے آپ کی صداقت کو بھی محسوس کیا کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، اور آپ کے پیغام پر لبیک کہا۔ ایک طرف مخالفت میں اضافہ ہو رہا تھا اور دوسری طرف آپ پر ایمان لانے والوں میں بھی دن بدن روز بروز
اضافہ ہوتا چلا جا رہا تھا۔ بہرحال جب مخالفت بہت شدید ہوئی اور خصوصاً آپ کے چچا ابو طالب کی وفات کے بعد، تو آپ کے ساتھیوں پر زندگی کا یہ عرصہ بہت مشکل ہو گیا، بہت دوبر ہو گیا، تو آپ نے ان کو ہجرت حبشہ کا حکم دیا، یعنی حبشہ کی طرف ہجرت کر جانے کی اجازت دی۔ پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ میں دیکھا کہ اب مزید کوئی بھی پیغام قبول نہیں کر رہا تو طائف کا سفر کیا۔ وہاں پر آپ نے تقریباً 14 دن قیام کیا، لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا، لیکن کوئی بھی آپ کی بات سننے کو تیار نہ تھا۔ حتیٰ کہ جب آپ واپس آنے لگے تو وہاں کے اوباشوں نے آپ پر سنگباری بھی کی، اور جس سے آپ کو شدید جسمانی تکلیف کا سامنا بھی کرنا پڑا۔ آپ دوبارہ مکہ لوٹ آئے اور مطعم بن عدی کی حمایت میں آپ مکہ میں داخل ہوئے، کیونکہ قبائلی روایات کے مطابق آپ کے لیے ایسا کرنا ضروری تھا۔ جب تک ابو طالب زندہ تھے آپ ان کی حمایت میں تھے، ان کی وفات کے بعد باقی سردار تو آپ کی شدید مخالفت پر تلے ہوئے تھے، لیکن مطعم بن عدی نے آپ کو پناہ دی۔ طائف کے سفر سے واپسی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج نصیب ہوئی، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے براہ راست ہم کلام بھی ہوئے، جس سے یقیناً آپ کو بہت طاقت نصیب ہوئی ہوگی۔ اس سفر سے واپسی کے بعد آپ نے مختلف دیگر قبائل کو بھی اسلام کی دعوت دینا شروع کی، خصوصاً موسم حج میں جب مختلف قبائل مکہ آتے تو آپ ایک ایک قبیلے کے پاس جا کر انہیں اسلام کی دعوت دیتے۔ لوگ آپ کے پیغام کی طرف توجہ نہ کرتے، لیکن اسی اثناء میں مدینہ سے آئے ہوئے 6 افراد کے سامنے جب آپ نے اللہ کا پیغام رکھا، انہیں قرآن پاک پڑھ کر سنایا تو ان کے دل نرم ہو گئے، انہوں نے آپ کی بات مان لی۔ وہ لوگ جب مدینہ واپس لوٹے تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام گھر گھر پہنچانا شروع کیا، حتیٰ کہ 1 سال کے اندر مدینہ کا کوئی گھر ایسا نہ تھا جس میں آپ کا چرچا نہ ہو رہا ہو۔ وہاں آپ کا ذکر خیر بلند ہونے لگا۔ اگلے سال کچھ اور مرد اور ان کے ساتھ ایک خاتون بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں اسلام قبول کر کے واپس لوٹیں۔ پھر اسی طرح اس سے اگلے سال 73 لوگوں کا ایک گروہ جس میں 2 خواتین بھی شامل تھیں، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی اور آپ کی حفاظت کا وعدہ کیا کہ جس طرح ہم اپنے اہل و عیال کی حفاظت کرتے ہیں اسی طرح ہم آپ کی بھی کریں گے، آپ مکہ سے ہمارے ہاں یعنی مدینہ میں تشریف لے آئیں۔ بہرحال اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے اذن ملنے پر آپ نے مکہ کو خیر باد کہا اور مدینہ کی طرف آپ ہجرت کر گئے۔ یہ بھی ربیع الاول ہی کا مہینہ تھا جب آپ مدینہ پہنچے، قباء میں 14 دن قیام کیا، وہاں پر مسجد کی بنیاد رکھی جو مسجد قباء کے نام سے مشہور ہے، جہاں ایک نماز پڑھنے کا اجر عمرے کے برابر ہے۔ اس کے بعد آپ شہر مدینہ تشریف لے گئے، وہاں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ کی مہمان نوازی کا شرف حاصل ہوا۔ تقریباً 7 ماہ تک آپ نے ان کے ہاں قیام کیا۔ اس دوران مسجد نبوی کی تعمیر کی، اس کے ساتھ ہی آپ نے اپنے ازواج کے لیے حجرے تعمیر کیے اور پھر آپ اپنے گھر میں منتقل ہو گئے۔ مدینہ میں آپ نے 5 وقت کی نماز قائم کی، یعنی جماعت کے ساتھ اہتمام کیا مسجد کی تعمیر کے بعد، اور ہفتہ وار جمعہ کے اجتماع کا بھی، جس میں نماز کے علاوہ درس و تدریس یا تذکیر کا اہتمام بھی تھا۔ علاوہ ازیں آپ نے انصار اور مہاجرین کے درمیان اخوت کا ایک رشتہ قائم کیا، جس کی وجہ سے آنے والے تقریباً 200 مہاجرین کا بوجھ جو مدینہ پر پڑا وہ مدینہ والوں کے لیے بہت خوشگوار ہو گیا۔ انصار و مہاجرین کے درمیان باہم اس طرح کی محبت اور انس تھا کہ ان کے درمیان کسی قسم کا باہم جھگڑا یا اختلاف اس طرح پیدا نہیں ہوتا تھا کہ جس سے ایک دوسرے سے کوئی شکایت پیدا ہو۔ بہرحال کچھ عرصے کے بعد مواخات کی ضرورت نہ رہی، مکہ سے آنے والوں نے اپنے آپ کو زراعت میں، تجارت میں اور مختلف دیگر کاموں میں مشغول کیا اور اپنے پاؤں پر خود کھڑے ہو گئے۔ مدینہ میں مسلمانوں کے علاوہ
یہود اور مشرکین بھی رہتے تھے، آپ نے ان کو ایک معاہدے میں شریک کیا اور مدینہ کو باقاعدہ ایک سلطنت کی شکل دی، جس کے حاکم مسلمانوں کی اکثریت کی بنا پر آپ خود قرار پائے، اور یہ بھی طے پایا کہ مسلمانوں کے معاملات شریعت کے مطابق طے ہوں گے، ان کے درمیان شریعت کے مطابق فیصلے کیے جائیں گے، اور دوسری طرف یہود اور مشرکین کے معاملات ان کی روایات کے مطابق طے پائیں گے۔ یہود اور مشرکین کو اپنے مذہبی معاملات میں مکمل آزادی حاصل تھی، ان پر کسی قسم کا کوئی دباؤ اور جبر نہ تھا۔ مکہ کے برعکس مدینہ کی زمین مسلمانوں کے لیے بہت بابرکت ثابت ہوئی، دن بدن اسلام کو خوب ترقی نصیب ہوئی۔ اہل مکہ نے جب یہ دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو مدینہ میں روز بروز ترقی نصیب ہو رہی ہے، تو ان کا جوش انتقام بہت بھڑک اٹھا۔ انہوں نے جنگی کارروائی آپ کے خلاف کرنا چاہی۔ بدر کے مقام پر مسلمانوں اور کفار کے درمیان پہلی جنگ ہوئی، جس میں مسلمانوں کو عظیم الشان کامیابی نصیب ہوئی اللہ کے اذن سے۔ لیکن اس کے بعد بھی مکہ والوں کا جذبہ انتقام ٹھنڈا نہیں پڑا۔ آئندہ تقریباً 5 سال تک مختلف مواقع پر جنگیں ہوتی رہیں، لیکن 6 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ایک خواب میں مکہ کے سفر کی طرف اشارہ کیا۔ بہرحال آپ اپنے 1400 ساتھیوں سمیت مکہ عمرہ کے لیے ایک پرامن سفر پر روانہ ہو گئے، لیکن اہل مکہ نے اس کو اپنی انا کا مسئلہ بنایا اور مسلمانوں کو وہ مکہ میں داخل ہونے کی اجازت نہ دینا چاہتے تھے۔ انہوں نے راستے میں ہی مسلمانوں کو روک لیا۔ آپ نے حدیبیہ کے مقام پر کچھ دن قیام فرمایا، تقریباً 15 دن آپ کے وہاں لگے۔ وہاں آپ نے مکہ والوں کے ساتھ ایک صلح کا معاہدہ کیا، جو صلح حدیبیہ کے نام سے تاریخ میں مشہور ہے، اور اس معاہدے کے مطابق آئندہ 10 سال تک فریقین کے درمیان جنگ نہ کرنے کا ایک وعدہ تھا۔ بہرحال اس معاہدے کی کچھ شقیں ایسی تھیں جو عام مسلمانوں کو پسند نہ آئیں، لیکن اس کے باوجود آئندہ سالوں میں یہ صلح کا معاہدہ مسلمانوں کے پیغام کو اور زیادہ آگے بڑھانے کا ذریعہ بنا۔ چونکہ اب دونوں یعنی اہل مکہ اور اہل مدینہ کے مابین جنگ بندی کا معاہدہ تھا، لہٰذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پرسکون ماحول میں اسلام کی تبلیغ کا بہترین موقع میسر آیا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ تقریباً 2 سال کے اندر سینکڑوں کی تعداد میں لوگ اسلام کے دائرے میں داخل ہوئے۔ آپ نے عرب کے آس پاس دیگر حکومتوں کے سربراہوں کو بھی خط لکھے۔ شاہ ایران کے علاوہ باقی لوگوں نے آپ کے پیغام کو عزت بخشی، کئی ایک نے اسلام قبول، لیکن جنہوں نے نہیں بھی کیا انہوں نے بھی آپ کی خدمت میں ہدایہ وغیرہ بھیجے اور خیر سگالی کے پیغامات بھی ارسال کیے۔ بہرحال خود عرب کے اندر اور عرب سے باہر مسلمانوں کی آمد و رفت کا ایک سلسلہ شروع ہوا، اور صرف 2 سال کے اندر ہزاروں لوگ اسلام میں داخل ہو گئے۔ اسی دوران قریش مکہ کے کچھ لوگوں نے اس معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے مسلمانوں کے حلیف قبیلے کے خلاف ایک جارحانہ کارروائی کی، جس کی بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاہدے کو ختم کر دیا، اور اگلے سال تقریباً 10,000 کا لشکر لے کر آپ مکہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ اہل مکہ اتنی بڑی تعداد میں کسی فوج کا مقابلہ نہ کر سکتے تھے، لہٰذا انہوں نے مقابلہ ہی نہیں کیا، اور اس طرح بغیر کسی خون خرابے کے مکہ فتح ہو گیا۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ مکہ والے تو آپ کی جان کے دشمن تھے، انہوں نے آپ کو سخت اذیتیں دی تھیں، آپ کو اپنے گھر سے وطن سے نکال دیا تھا، لیکن یہاں پر آپ دیکھیے کہ آپ نے اتنی اعلیٰ ظرفی سے کام لیا کہ اپنی جان کے دشمنوں کو معاف فرما دیا۔ آپ کا یہ عام عفو درگزر ہی تھا جس کی بنا پر مکہ والے جوق در جوق اسلام میں داخل ہو گئے۔ فتح مکہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کا ارادہ کیا۔ آپ راستے سے گزر رہے تھے، 2 پہاڑوں کے بیچ میں ایک مقام سے جب آپ گزر رہے تھے تو پہاڑوں کے اوپر قبیلہ حوازن کے لوگ آباد تھے، انہوں نے
اچانک مسلمانوں کے لشکر پر تیر اندازی شروع کر دی، مسلمانوں کا لشکر تتر بتر ہو گیا۔ آپ نے لوگوں کو الیہ عباد اللہ کہہ کے پکارا کہ لوگوں میری طرف آؤ، اے اللہ کے بندو میری طرف پلٹو۔ آپ کا پیغام سننا تھا کہ لوگ واپس پلٹے اور جم کر خوب مقابلہ کیا، اور مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے فتح عطا کی۔ اس جنگ میں تقریباً 6000 لوگ مسلمانوں کے ہاتھ لگے، اونٹ اور بکری اس کے علاوہ تھے۔ لیکن اس کے بعد ان لوگوں کی درخواست پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر کسی معاوضے کے سب کو یک طرفہ طور پر آزاد کر دیا اور معاف کر دیا۔ آپ کے عفو و درگزر کو دیکھ کر لوگوں کے دل آپ کی طرف کھنچے چلے آئے۔ ان سب لوگوں نے بلا کسی شرط کے اسلام قبول کر لیا، اور اس طرح مزید ہزاروں لوگ اسلام میں داخل ہو گئے۔ یہ آپ کا حسن اخلاق تھا، آپ کا اعلیٰ کردار تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جان کے دشمنوں کو بھی اپنا محبوب بنا لیا، جو آپ سے محبت کرنے والے تھے اور آپ کے مشن پر لبیک کہنے والے تھے۔ بہرحال اس کے بعد آپ نے طائف کا رخ کیا۔ طائف والوں نے اپنے آپ کو قلعہ بند کر لیا۔ طائف شہر میں باقی عرب کے خلاف چاروں طرف شہر کے فصیل تھی جس کے دروازے تھے۔ جب انہوں نے بند کر لیا تو آپ نے کچھ دیر وہاں قیام کے بعد بغیر کسی بات کے آپ واپس لوٹ آئے۔ مدینہ آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ کا کام جاری رکھا، اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ پورے عرب سے مختلف قبائل وفود کی شکل میں مدینہ آ کر اسلام قبول کرنے لگے۔ اتنی کثرت سے وفد آپ کے پاس آئے تھے کہ اس سال کو عام الوفود کہا جانے لگا۔ اور اسی میں ہم دیکھتے ہیں کہ طائف کے وہ لوگ جنہوں نے آپ کی آمد پر اپنے آپ کو قلعہ بند کر لیا تھا، اب جب دوسرے قبائل آپ کے پاس اسلام قبول کرنے کے لیے آ رہے تھے تو وہ بھی آپ کی خدمت میں خود حاضر ہو گئے اور اس طرح مسلمان ہو گئے۔ مکہ کو چونکہ ایک مرکزی حیثیت حاصل تھی عربوں کے ہاں، لہٰذا جب مکہ پر آپ کا اقتدار قائم ہوا تو گویا پورے عرب پر آپ کا اقتدار قائم ہو گیا، اور اس طرح تقریباً تمام عرب دار اسلام میں داخل ہو گیا۔ یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کی وفات سے تقریباً 3 ماہ پہلے آپ نے حج فرمایا، جو حجۃ الوداع کے نام سے مشہور ہے۔ اس میں آپ نے قبائل میں اعلان کروایا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ تقریباً 1.25 لاکھ لوگوں نے آپ کے ساتھ شریک ہو کر حج بیت اللہ کیا اور اس عظیم الشان عبادت میں آپ کے ساتھ شریک ہوئے۔ یعنی آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کتنی تیزی سے لوگ اسلام کے دائرے میں داخل ہوئے ہوں گے۔ بہرحال وہاں پر آپ نے ایک خطبہ ارشاد فرمایا جس میں آپ نے فرمایا کہ اے لوگو، تم جانتے ہو کہ تم کس مہینے میں ہو، تم کس شہر میں ہو؟ لوگوں نے کہا کہ حرام دن، حرام شہر اور حرام مہینے میں۔ آپ نے فرمایا کہ تمہارے خون اور تمہارے مال اور تمہاری عزتیں تمہارے اوپر اسی طرح قیامت کے دن تک حرام ہیں۔ یعنی جس طرح یہ شہر حرمت والا ہے، اسی طرح تم لوگوں کی عزتوں کی بھی حرمت ہے، خون کی بھی حرمت ہے۔ تو جیسے تم اس جگہ کی عزت کرتے ہو تو ایک دوسرے کی بھی آپس میں عزت کرو۔ اور پھر حجۃ الوداع سے واپسی پر تقریباً 3 ماہ کے بعد آپ نے ربیع الاول کے مہینے میں انتقال فرمایا۔ انتقال سے پہلے آپ نے جو باتیں فرمائی تھیں ان میں سے ایک بات یہ بھی تھی، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولہ۔ لوگو، میں تم میں 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، جب تک تم ان دونوں کو مضبوطی سے پکڑے رکھو گے ہرگز گمراہ نہ ہوگے۔ ایک اللہ کی کتاب ہے اور دوسرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ آج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں، لیکن آپ کی چھوڑی ہوئی کتاب اور آپ کی سنت اور سیرت ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں آپ کے اس مشن میں آپ کا مددگار بنائے اور ہمیں ان سعادتوں سے بہرہ مند ہونے کی توفیق دے۔
اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے۔ انشاءاللہ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کچھ مزید پروگراموں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اجازت چاہتے ہیں، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔